اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل والے جو حصہ تھا ہمارا، اس کے اندر ہم نے 7 دلیلیں کی تھی، جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ میعاد کو، ریسرکشن جو ہوتا ہے، مر کے بعد اٹھائے جانے کے لیے دلیلیں پیش کر رہے تھے۔ وہ ساری دلیلوں میں انسان کے پیدا ہونے سے لے کے اس کے مرنے تک کے ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اگر میں اس کو پیچھے جاؤں گی تو بہت لمبا ہو جائے گا کیونکہ کل کی کلاس کافی لمبی تھی، آپ لوگ ویکینڈ میں ضرور اس کو سن لیجئے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو اس کے کھانے کے، اس کے پینے کے، آگ، پانی، اس کی دانے کی مثالیں دے دے کے فرما رہے تھے کہ تم نے اس کو پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا۔ جب ہم یہ ساری تم کو نطفے سے ہم نے اتنی شکل دے دی، پھر تم کو مار کے ہم اٹھائیں گے دوبارہ سے، تو یہ جب آسان ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں ہم زندہ نہیں کر سکتے دوبارہ سے؟ تم وہ سیدھا ہو کے ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کے، پھر وہ مٹی میں مل گئی، ہوا میں اڑ گئی، اور پھر پانی میں اڑ گئی، اور وہی چیز کسی اور جز کی اجزا بن گئی، پھر وہ جز کسی اور کا اجزا بن گیا۔ تو یہ جو ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے، جیسے ہم نے فوڈ ٹرائنگل بھی دیکھتے ہیں، فوڈ پیرامڈ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک جانور کو کوئی کھاتا ہے، کوئی جانور کو کوئی کھاتا ہے، کوئی جانور کو کوئی کھاتا ہے، اب وہ پتہ نہیں کس کا جز بن گیا۔ تو یہ سارا کچھ ضروری تو نہیں ہے نا مر کے ہڈیاں ہی بن جائے۔ کسی انسان کو شیر کھا گیا، اب وہ شیر کو کسی اور نے کھا لیا، کسی اور کو کسی اور نے کھا لیا، وہ مٹی بن گیا، وہ پتہ نہیں لاوا بن گیا، پھر اس کے بعد میں کوئلہ بن گیا، جل کے کہیں اور چلے گیا۔ تو یہ جو خود انسان کا جز کسی اور چیز کا جز بن گیا، تو کیا یہ ساروں میں سے نکال کے وہ شیر کو بھی پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس انسان کو بھی پیدا کر رہے ہیں، وہ گھاس کو تو چھوڑ دیں، جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ پھر حساب کتاب ہونے کے بعد میں ان کو مٹی فرما دیں گے، لیکن انسان کو کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ سے اس کا حساب کتاب ہو گئی؟ جو سوال تھا اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ضروری تو نہیں تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنی مثالیں دے کے جواب دینا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو سنت مبارکہ ہے وہ انسان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو آگے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ایک شان نزول ہے کہ ایک دفعہ 2-3 شان نزول آتے ہیں اس میں اختلاف ہے مفسرین کا۔ یہ جو 75 سے لے کے 83 تک کے جو قسمیں کھا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کے بارے میں یہ تھا کہ میں بیچ میں آئے گا اس کو آپ لوگ کو وہاں پر بھی تفصیل سے بتاؤں گی کہ ہوا کیا تھا کہ ایک بار بارش نہیں ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو رات میں بارش ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بارش ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بارش کے جب آثار دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کوئی مؤمن ہو گیا، کوئی شکر گزار بن گیا، اور کوئی شرک کر کے کافر بن گیا، انکار کرنے والا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کمی پیشے کو معاف فرمائے، الفاظ میں کمی ہو رہی ہو تو صحابہ پریشان ہوئے، پوچھنے لگا کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا نا تو فرمایا گیا کہ جو لوگ اس بارش کو من جانب اللہ سمجھتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ تو شکر گزار بنے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جب انہوں نے بارش کو ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ان کا ایک یقین تھا کہ کسی ایک ستارے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، یعنی وہ ستارہ جب نمودار ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کا، جو عربز کا جو ایک کانسیپچولی ان کا ایک جو یقین تھا وہ ستاروں سے بہت زیادہ تھا، تو وہ لوگ کیلکولیشنز تھے ان کے پاس، ستاروں کو دیکھ کے راستہ تلاش کرتے تھے، اور چاند کی منزلوں سے ان کو روشنی بھی ملتی تھی، اور سارا جو علم نجوم ہے نا اس کے اوپر ان کو بہت زیادہ مہارت تھی، اور نکشتر جو بولتے ہیں، جو ستاروں کا جو سائنس ہوتی ہیں، پلیسز آف جو سٹارز ہوتے ہیں، نکشتر، آپ لوگ سب یہ ورڈ سنتے رہتے ہیں کافی، ہاروسکوپ، ایسٹرولوجی میں بھی، یہ ستارہ اس میں داخل ہو گیا، وہ وہاں چلا گیا، یہ یہاں شنی اس میں چلا گیا، یہ جو ایک جو غیر قوم کے جو عقائد ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی یہاں پر نفی فرما رہے ہیں۔ یہاں سے لے کے آیت نمبر 83 تک ساری چیزوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نفی فرما رہے ہیں کہ بارش کا برسنا یا کسی بھی چیز کا کچھ ہونا یہ من جانب اللہ ہے، اور یہ ساری چیزوں کا ایکسپلینیشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، بالکل میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا رہے ہیں تو کس چیز کی نفی فرما رہے ہیں، اور ستاروں کی قسم کھانے سے کیا مراد ہو جاتے ہیں کہ کیا ستارے کوئی اہم چیز ہے؟ نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کے نزدیک اہم ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکثر جو ہوتا ہے جو بہت بڑی چیز دکھتی ہے اس کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھاتے ہیں۔ ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم ستارے کی قسم کھا لیں، مومنین کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھائے، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، کسی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مفسرین کے بہت سارے اقوال ہے قسم کیوں کھائی گئی تھی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، فلا اقسم، بس نہیں میں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع،
یعنی کہ مواقع کی، غروب ہونے کی جگہوں کی۔ اب دیکھیں ستارے غروب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا اب تک، لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ، یا پھر اس سے کوئی اور معنی آگے جا کے پتہ چل جائے گا ہمیں، لیکن جو واو قاف عین ہوتا ہے اس کے لیے وقوع جو ہوتا ہے وہ منزلوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر فردگاہ ہے مراد اس ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ کی منزلیں بھی لے سکتے ہیں، یا پھر ممکن ہے کہ جیسے چاند کی منزلیں ہیں، آپ کو ہم نے پڑھ لیا نا آلریڈی، چاند کی 28 ڈیز ہوتے ہیں، منزلیں ہوتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں چھپ رہا ہوتا ہے، دکھ رہا ہوتا ہے، غائب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاند غائب نہیں ہو رہا ہے کہیں پر۔ تو یہ چیز کیونکہ سولار سسٹمز ہم نے سارے کانسٹیلیشنز آج کی سائنس کے حساب سے ہم نے دیکھ لیے، کبھی بھی قرآن کسی بھی سائنٹیفک ایشو کے ساتھ کانٹراڈکٹ نہیں ہوتا ہے، ہماری سمجھ کا پھیر ہوتا ہے، کیونکہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہوگا، تو ارے یہ تو سائنس ثابت نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے، ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائے، یا اس زمانے میں تو پتہ ہی بالکل ہی نہیں سمجھ پاتے تھے، کیونکہ جیسے دن نکلا چاند غائب، ستارے غائب ہو گئے، تو وہ کیسے سمجھ پائیں گے، وہ تو یہی کہیں گے کہ ستارے غروب ہو گئے۔ تو واللہ عالم آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کیا ظاہر فرمائیں گے۔ فلا اقسم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، مواقع النجوم، نجم کہتے ہیں ستارے کو۔ واو یہ جو قسم ہے، القسم والقسمت، یہ اس کے معنی کسی چیز کے حصے کرنے اور بانٹ دینے کے، اصل میں قسم کہتے ہیں حصے کرنے یا بانٹ دینے کو۔ قاف سین ما میم جو ہے القسم، یہ تقسیم کرنا جیسا ہوتا ہے نا، ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی آتا ہے، عربی میں بھی آتا ہے تقسیم، تو اس کے معنی میں آتا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، جہاں کہیں ورڈ آئے گا میں وہاں پر آپ کو بتا دوں گی کہ کہاں تقسیم کے معنی آ رہے ہیں، کہاں پر۔ اب یہاں پر جو لے رہے ہیں وہ قسم کے معنی، باب فعال کے معنی ہے حلف اٹھانے کے، یعنی قسم اٹھانے کے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پیچھے ہنت کہا تھا، ہانے سے یعنی قسم کے توڑنے کے جو معنی آئے تھے۔ ہاں، اب وقوع، یہ جو مواقع ہے نا، اس اصل میں اس کا روٹ ورڈ ہے واو قاف عین، الوقوع، منزلوں کو کہتے ہیں، اس کے جو ڈکشنری کے ورڈز ہیں، منزلیں ہیں یا فردگاہیں مراد ہیں، یا پھر ستاروں کے غروب ہونے کی منازل، تینوں چیزیں آتے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتا آگے جا کے کیا پتہ چلتا ہے، دیکھتے ہیں۔ نجم جو ہے، نجوم نون جیم میم سے آتا ہے، النجم طلوع ہونے والے ستارے کو کہتے ہیں، یعنی اب جیسے یہ ہے کوئی مثال کے طور پہ چاند کے ساتھ ایک جو نکلتا ہے نا، وہ اس کو اصل میں پہلے نجم کہتے تھے، باقی ساروں کو بھی پھر نجومی کہنے لگے، چاند کے ساتھ جو آتا ہے اس کے مختلف معنی بھی آئے، لیکن نجم جو ہوتے ہیں طلوع ہونے والے ستارے کو کہتے ہیں۔ اچھا آگے کی آیت میں اچھا اس کی ہم جو تفسیر کر لیتے ہیں کہ ان آیت میں گفتگو کیا ہے، قرآن مجید کی اہمیت کے بارے میں ہے، کیونکہ مسئلہ نبوت اور مسئلہ نزول قرآن، کیونکہ یہ نبوت کو بھی نہیں مانتے تھے اور نزول قرآن کو بھی نہیں مانتے تھے، اور دوسری کیا چیز تھی، مبدا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اول سے پیدا کیا، اور میعاد، دونوں کے مسئلے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور میعاد جو آپ کو ریسرکشن ہے، ٹائم پیریڈ آپ نے دنیا میں گزار کے مر جانا ہے، اس کے بعد میں دوبارہ اٹھا جانا ہے، یہ مسائل کے بعد میں اس کے اہم ترین جو اعتقادی جو ارکان تھے نا، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ایک فائنل مہر لگا رہے ہیں، جو پیچھے سے جو آیتیں چلی آ رہی تھی نا، اب یہاں پر ایک سٹامپنگ ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو نبوت کا تھا یا پھر نزول قرآن کا تھا یا میعاد کے جتنے بھی مسائل ہم پیچھے سے اب تک ڈسکس کرتے آئے 75 آیات تک، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اب ایک مہر لگا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک بڑی قسم سے کے ساتھ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ گفتگو فرما رہے ہیں، یہ دیکھیں سورہ کا اینڈ ہے، اور اینڈ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے اس کو اختتام پہنچا رہے ہیں، ساری ڈاؤٹس کلیئر ہونے کے بعد میں ایکسپلینیشن ہو گیا، قیامت کے بارے میں بتا دیا، گروہوں کے بارے میں بتا دیا، پھر سارے جو دلیلیں ہیں وہ ساری دے کے اب یہاں سے سٹامپنگ شروع ہو رہی ہے، اینڈ کرنے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو کیسے سبحان اللہ اتنے بیوٹیفل انداز میں اللہ تعالیٰ ختم کریں گے۔ اصل میں مفسرین کے اس میں مختلف تفاسیر ہے، ستاروں کی جگہ اور ان کے جو مدار ہے اور گزرگاہ ہے ان کی قسم ہے، یہاں پر ممکن ہے قسم کس چیز کی کھائی جا رہی ہے، تو مختلف تفاسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مراد ان کے محل، یعنی جو ان کا طلوع یا غروب کی جو جگہ ہوتی ہے، محل کہتے ہیں نا، ہم اس کو محل یعنی جگہ کو بھی کہتے ہیں، یہ ایک محل ہوتا ہے بنانے والا محل، اور ایک ہوتا ہے جگہ جو ہوتی ہے، تو مراد ان سے کیا ہوتا ہے، محل طلوع اور غروب ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس سے ستاروں کا قیامت میں گرنے اور بکھر جانا مراد ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ہم تو یہاں تھے نا اس آیت میں، چلیں آیت نمبر 75 میں یہ بھی۔ چوتھی چیز، بعض نے اس کی صرف ستاروں کی غروب کے ساتھ تفسیر کی ہے، غروب کے ساتھ میں اب ہمیں نہیں پتا
کہ غروب ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے۔ پانچویں جو تفسیر ہے، نجوم سے مراد نجوم القرآن ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک بہت پیاری تفسیر تھی جو مجھے بہت اس کے اندر وہ لگا کہ اور مواقع سے مراد اوقات نزول ہے۔ ایک تو نجم جو ہوتا ہے یہ قرآن پاک کے جو اس کے اندر جو ستارے ہیں، یعنی اس کے جو احکامات ہیں، نجوم سے مراد وہ ہے، اور مواقع سے کیا ہے، بھی مواقع جو ہے نا اس سے اوقات نزول ہے، کیونکہ قرآن کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا مختلف اوقات میں ہوتا تھا۔ یعنی قسم ہے ان احکامات کی جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتدریج سلولی ایک ٹائم پیریڈ میں جو نازل فرمایا ہے، وہ اوقات کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا رہے، یہ بھی مراد ہے۔ اچھا، فلا اقسم، اس کی بھی تو کچھ تفاسیر ہے، یہ جو مواقع النجوم ہے اس کی تو ہم نے تفسیر کر لی۔ اب فلا اقسم کیا مراد ہے یہاں پر، کہ پہلے تو یہ ترجمہ ہے نا اس کے اندر کہ بس میں قسم کھاتا ہوں، تو یہ میں ہے نا، یہ یہاں پر کیسے مراد، لا اقسم جو آ رہے ہیں، لا ہمیشہ نہیں کے لیے آتا ہے اور بھی چیزوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر نہیں کے معنی میں آ رہا ہے، تو میں قسم نہیں کھاتا، یہ ترجمہ لیں گے اس کا ہم، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ قسم کھا کے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نہیں قسم کھاتا، بھی ترجمہ آیا ہے، ایک مفسرین کا قول ہے کہ قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں مجھے، اس لیے یہ اس طرح سے لیں گے، میں نہیں قسم کھاتا یا نہیں میں قسم کھاتا، اس کے معاملے میں، یعنی نفی کے معنی میں لیں گے۔ یا پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، اچھا یہ تو آپ کو تھوڑا مشکل لگے گا لیکن پھر بھی میں بتا رہی ہوں کیونکہ مفسرین کا قول ہے، تو یہ جو لا ہے نا یہاں پر، اچھا میں اس کے اندر یہ جو لا ہے، یہ لا زائدہ کے معنی میں آتا ہے۔ کبھی کبھی اس کو کیا ہوتا ہے، کبھی کلام کو اگر زور دینا ہوتا ہے نا تو تبھی بھی آپ کو لا لایا جاتا ہے، جو کہ اس کے معنی نہیں ہوتے، بزائد ہوتا ہے، وہ اضافے کی طرح لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا آپ کو یہ پوائنٹ تھوڑا مشکل لگے گا لا زائدہ کیا ہے، لیکن جہاں بار بار آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لا، یعنی وہاں پر میں قسم کھاتا ہوں اس طرح آ جائے گا، یہ نہیں کے معنی ہی نہیں لیے جائیں گے، پر میں قسم کھاتا ہوں، تو یہ لا جو ہے یہ زائدہ کے ہے، اس کا ہم کوئی معنی نہیں لیں گے۔ پہلا کیا تھا کہ میں نہیں قسم کھاتا ہوں، اور دوسرا ہے لا ہے ہی نہیں وہاں پر، جیسے کہ زائدہ لکھا گیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں، اس کے معنی میں آ جائیں گے۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ لا اقسم جو لا یہ ہے نا اقسموں سے الگ ہے، اس سے کافروں کی نفی مقصود ہے، یعنی کہ کافر جو قرآن کو جادو اور شعر اور کہانت فرماتے تھے نا، ان کا کیا تھا، یہ تو جادو ہے، یہ شاعری ہے، یہ کہانت ہے، یہ شیطان کی طرف سے نعوذ باللہ بھیجا گیا کلام ہے، کچھ ان کے بہت سارے اقوال ہوتے تھے، باتیں بناتے تھے وہ لوگ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لا جو کہا گیا ہے اس سے ان کی نفی کر رہے ہیں، ان کافروں کی، کہ نہیں تمہاری یہ ساری باتیں غلط ہے جو تم کہتے ہو، اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ اس طرح سے ترجمہ لیا جائے گا۔ تو یہ تین تفاسیر اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ لوگ کو آسان لگی تو میں نے بتا دی، اور دو تین تھے میں نے اس کو کور نہیں کیا۔ آئی ہوپ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگ کو سب کو، تینوں تفسیروں کا سمجھ میں آ گیا۔ لا اقسم کہ میں قسم نہیں کھاتا، کیونکہ یہ بات واضح ہے، قسم کھا کر بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز لا زائدہ ہے، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ معنی میں آ جائیں گے، اقسم لا کا ہم وہاں لیں گے نہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ لا نفی کر رہے ہیں ان کافروں کے اعتقاد کے اوپر، عقیدوں کے اوپر، کہ یہ قرآن جو ہے شاعری ہے یا کہانت ہے یا شیطان کی طرف سے بھیجا گیا ہے یا جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آگے جو مواقع النجوم یعنی ستاروں کی قسم کا تو ہم نے کر لیا، آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ اب قسم کس چیز کا آ رہے وہ تو آگے آئے گا۔ اب یہ عربs کے اندر ایک رواج ہوتا تھا، جب قسم کھائی جاتی تھی نا تو ان کے کان کھڑے ہو جاتے تھے، کیا کچھ جب کوئی اہم بات بتائی جانی ہوتی نا تو پھر سامنے والا پہلا قسم کھا کے پھر اس چیز کو بیان کرتا تھا، تو مطلب کوئی قسم کھا رہے ہیں اور خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام میں قسم کھائی جا رہی ہے تو وہ سوچتے آگے کوئی بہت اہم چیز آنے والی ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ البتہ ایک قسم ہے، لَقَسَمٌ، البتہ، لام جو ہے نا یہاں پر البتہ کے معنی میں آئیں گے۔ آپ دیکھیں، آپ فرق سمجھ رہے ہیں نا، لام الف جو آتا ہے وہ لا کے معنی میں آتا ہے، نفی یا نہیں کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں پر لام یہ جو لام پہ زبر ہے، لَقَسَمٌ، البتہ ایک قسم ہے، لو تعلمون عظیم، اگر تم جانتے ہو، عظیم بہت بڑی یعنی عظیم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، یعنی کہ جو قرآن، جو ستارے ہیں، اس کی گردش گاہیں ہیں، اس کی جگہ ہے، وہ ساری چیزوں کا اگر تم عقل رکھتے ہو تو وہ بہت بڑی قسم ہے۔ تو یہاں پر اب ہم اس کا تھوڑا سا گرامر دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں میں آپ کو آج
عالمون یا عالمین کی تشریح کر کے تھوڑا سا آپ کو بتانے والی ہوں، تو اس کو علم یہاں پر غور سے دیکھ لیں. علم جو ہے نا، عین لام میم، العلم کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کرنا، جاننا. کسی چیز کی کوئی حقیقت ہو تو اس کو ہم ادراک کرنے کا معنی ہوتا ہے سمجھنا، پہچاننا، جاننا، اس کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرنا. اب عظیم کا عین وا میم، ہم نے اس کو آلریڈی کتنے بار آیا ہے دیکھیں. اس کو بہت بڑی چیز کے لیے کہا جاتا ہے عظیم. العظم اس کے معنی ہڈی کے ہیں، مجازن ہر چیز کے بڑے ہونے پر بولا جاتا ہے، خواہ اس کا تعلق حس سے ہو یا عقل سے ہو. ٹھیک ہے، آپ کسی چیز کو عقلی طور پہ بڑا مانتے، دیکھ نہیں سکتے. کوئی بہت زیادہ سمجھدار انسان ہے تو آپ اس کی سمجھ کو دیکھ سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں، تول سکتے ہیں؟ نہیں سکتے، نہیں، وہ نہیں تول سکتے نا. تو لو تعلمون عظیم، یہاں پر تم جانتے ہو یہ بہت بڑی قسم ہے. تو یہ قسم کتنی بڑی آپ نہیں جان سکتے نا. تو یہ حس سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ عقل سے تعلق رکھتی ہے. تو اس کی تشریح میں لو تعلمون یعنی کاش تم اس کی عظمت کو جانتے. یہ الفاظ اچھی طرح گواہی دیتے ہیں کہ انسان کا علم اور اس کی دانش اس زمانے میں اس حقیقت کا مکمل طور پر ادراک نہیں کر سکتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ کاش تم جانتے، قسم کتنی بڑی. آج ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. جب آپ یہ گیلیکسیز دیکھ رہے ہیں نا، یہ دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی تو لو تعلمون، کتنی بڑی قسم ہے. تمہیں کیا پتا کہ گیلیکسیز کیا ہے؟ انہوں نے تھوڑی دیکھا تھا اس زمانے میں. تو اس زمانے کے جو اس معنی میں بھی لیا جاتا ہے، جو تفسیری نکات ہے اس کے اعتبار سے میں کہہ رہی ہوں کہ حقیقت کا مکمل طور پر وہ ادراک ہی نہیں کر سکتے تھے. اور یہ خود قرآن کا ایک علمی اعجاز شمار ہوتا ہے کہ ایسے زمانے میں جب کہ شاید ایک گروہ کا یہ خیال تھا. اچھا آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں ہر چیز کو امیجن کرنا کتنا مشکل تھا. جیسے ہم نے سورہ یاسین میں بھی دیکھا، ہر چیز کے جوڑے ہوتے ہیں، اب ان کو سمجھ ہی نہیں آتا. اور جو سواریاں ہوتی ہیں وہ بھی کیسے سمجھے کہ ہوائی جہاز وہ سمجھ سکتے تھے کہ اس وقت میں راکٹ سمجھ سکتے تھے کہ نہیں سمجھتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آگے بہت ساری سواریوں کا بھی وہاں پر ایک گیٹ آف انفینٹی اوپن کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں پر بھی وہ جو زمانہ تھا نا، اس زمانے میں ستارے وہ کیا سمجھتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ ستارے جو ہے چاندی کی میخیں ہیں جو آسمان کی چھت پر ٹھوکی گئی ہوئی ہے، یہ ان کا گمان ہوتا تھا. تو سوچئے کتنا ان کا بچکانی گمان تھا. بہت سارے اکثر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ چاندی کے میخ یعنی کیلا جو ہوتا ہے نا، وہ چھت کے اوپر، آسمان کی چھت کے اوپر ٹھوکی گئی. تو اس طرح کا بیان، اور وہ بھی ایسے ماحول میں جو جہالت اور نادانی کا تھا. یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک عام انسان سے صادر ہو سکے، کیونکہ وہ جو کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہانیاں بنا رہے ہیں، تو کیسے کوئی بندہ ایسی کہانی بنا سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ انہو بے شک لقسم، کہ البتہ ایک قسم ہے، لو تعلمون اگر تم جانتے ہو، یہ بہت بڑی قسم ہے. عظیم جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے، عظیم کا یہاں پر جو تشریح فرمائی گئی ہے مفسرین کے طرف سے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کاملہ اور رحمت پر دلالت کر رہی ہے. بہت بڑی چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت. ایک ستارہ نہیں ہے، نجوم کہا گیا ہے، نجم کی جمع ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ بہت سارے ستارے، اور تمہیں تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے کہ کتنی بڑی چیز ہوتی، کتنی بڑی کائنات ہے، اس کی قسم کھانا بھی کتنی بڑی چیز ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت حکمت کاملہ پر دلالت کر رہی ہیں. اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایسے ہی نہ چھوڑ دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی نہیں چھوڑے ہوئے، ہمیں بھی سنبھالے ہوئے. سبحان اللہ. انہ لقرآن کریم. اللہ تعالیٰ اچھا دو سمجھائے، پہلے تو قسم کھائے، اس کے بعد نے بتایا کہ تو بہت بڑی قسم ہے. اس کے بعد میں کیا فرمائے؟ بے شک لقرآن کریم، بے شک وہ لام زبر پھر سے آ گیا. دیکھیں تھوڑا تھوڑا اگر آپ سمجھنے لگیں گے نا تو آپ کو قرآن پاک اتنی آسان لگے گی کہ آپ سب لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی گرامر سیکھنا ہے تاکہ ہم اور زیادہ اللہ کے کلام کو بہترین انداز میں سمجھ پائیں. لام زبر یہاں پر پھر سے آ گیا. لقرآن، البتہ ایک قرآن ہے، کریم عزت والا، کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے. اس کے فائدوں کے حساب سے اور بہت ساری چیزیں، یعنی یہ ایک عظیم قسم کی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائے نا، عظیم قسم کس مقصد کے لیے بیان ہوئی ہے؟ یہ آیت اس کے رخ سے پردہ اٹھا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ قرآن کریم ہے. اور اس طرح کی جو ضدی مشرکین، یہ نا جو ان کو جن کا ہمیشہ یہ اصرار تھا
کہ یہ آیتیں ایک قسم کی کہانت ہے یا نعوذ باللہ جنون آمیز باتیں ہیں یا پھر شعرا کے شاعر ہیں نا. پہلے بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یہ شاعری نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کرے، شاعری کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جب سورہ یاسین کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شعر بھی نہیں فرما پاتے تھے، کہ اس کو قافیہ بند جوڑ کے نہیں فرما پاتے تھے، کبھی آگے پیچھے ہو جاتے تھے شاعری بھی، کیونکہ وہ ان کا شیوا ہی نہیں تھا. یا پھر وہ ان لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ شیاطین کی طرف سے ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ وہی آسمانی کتاب ہے اور ایسا کلام ہے کہ جس کی عظمت کے آثار بالکل نمایاں ہے، عظیم ہے، کیونکہ اس کے اندر جو چیزیں ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہے، چاہے آج تم کو سمجھ آئے یا نہ آئے، ہر زمانے کے لیے یہ ایک اعجاز ہے، یہ ایک معجزہ ہے. یہ اتنی واضح ہے کہ محتاج بیان نہیں ہے. جو کلام ہے یہ اتنا معزز ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اس لیے اس کو ہر کلام پر فوقیت ہے اور عزت حاصل ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہم کہتے ہیں نا، کلام بات نا، سبحان اللہ، اللہ کا کلام، اس کی گہرائی کتنی ہے. دیکھ، کلام اللہ کہا جاتا ہے نا اس کو. کسی کا مائک کھلا ہے، مائک میوٹ کر لیجیے گا کسی کا کھلا ہے تو. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مخلوق پر برتری حاصل ہے، اسی طرح اس کے کلام کو مخلوق کے کلام پر برتری حاصل ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دعوت جب دی جائے تو صرف کلام اللہ کے ساتھ اس کے ذریعے سے دی جائے. انسان بیان کتنا کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک آیت کی تشریح نہیں کر پاتے ہیں. وہ آیت میں اتنی تاثیر ہوتی ہے. آج کل جو لوگ ریورٹ ہو رہے ہیں نا، جو ریورٹ کہتے ہیں کہ جو کوئی غیر مسلم نان مسلم ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ مسلمان ہوا نہیں کہتے، وہ ریورٹ بیک ہوا ہے، کیونکہ وہ اصل دین اسلام پہ ہی پیدا ہوا تھا، دوسری چیزوں میں چلا گیا تو واپس پلٹ کے آ گیا دین پر. تو وہ لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں سوالات ہوتے ہیں بہت سارے، اور جب ہم پڑھتے ہیں تو جیسے ہم پیش پلٹاتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہم سے بات ہو رہی ہے، قرآن ہمارے ہر سوال کا جواب دے رہا ہے. جو بندہ جو سوال لے کے بیٹھا ہوتا ہے اس کو جواب مل جاتا ہے. آپ دیکھیں سیکوینشلی جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ایکسپلین کر دیا، بلکہ میں نے نہیں ایکسپلین کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی کہتے ہیں. اب انسان جیسے قسم کھانے کے بعد میں سوچتا ہے کس چیز کی قسم کھا رہے ہیں، کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کا ذہن کس طرح سے فلو ہوتا ہے. آج ابھی آیت پڑھی ہے تو اگلے اس کو کیا سوال آ سکتا ہے ذہن میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے سے ہی اس کا جواب فرما دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان نے ہمارے تو خالق ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے نا، تو وہ تو جانتے ہیں کہ انسان کس قسم کے سوالات اس کے ذہن میں آ سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن بھی کریم ہے، اس کو لانے والا بھی کریم ہے، اور اس کے مقاصد بھی کریم ہے اور معزز ہے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں فی کتاب مکنون، کس چیز میں ہے؟ ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے. یعنی کہیں اس کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے نا، محفوظ رکھا ہوا ہے، تو وہ کہاں پر ہے؟ ہم نے، آپ کو یاد ہے کاف نون نون ہم نے کیا تھا، کاف نون نون الکنو کہاں کیا تھا؟ لؤلؤ المکنون، آپ کو یاد ہے؟ اس میں آئسٹرز میں چھپی ہوئی موتیوں کی طرح ہوں گے حورعین. جو حورعین کا جو ہم نے وہاں پر کوالٹیز پڑھی تھی کہ وہ مکنون کی طرح، موتی جو مکنون میں چھپے ہوئے موتی ہوں گے، چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے. تو آئسٹرز شیلز میں چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے. تو یہاں پر وہی ورڈ آ گیا مکنون. میں نے آپ کو وہاں پر بھی بتایا تھا کہ یہ لوح محفوظ کے بھی معنوں میں آتا ہے، کیونکہ یہ کتاب کہاں پر ہے؟ محفوظ کتاب میں ہے. یعنی جو لوح محفوظ ہے وہاں پر سے آہستہ آہستہ اتاری گئی ہے، اور انسانوں کی آنکھوں سے چھپی ہوئی چیز جو ہوتی ہیں بہت محفوظ جگہ پہ ہوتی ہے. کن کا معنی، ہم نے الکنو کا معنی کیا کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس میں کسی چیز کو محفوظ رکھا جائے، جیسے کوئی باکس میں زیور رکھا جاتا ہے نا. تو اب دیکھیں ریپیٹ ہو گیا ایک ورڈ، آپ نے وہاں پڑھا تھا، کتنے سارے ورڈز ریپیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ لوگ روٹ ورڈز کے اوپر اتنا کوشش نہ کریں اس کو یاد کرنے کی، میں خود اس کو اتنے بار ریپیٹ ہوتے چلے جائے گا، میں خود بتاتی رہوں گی، آپ لوگ کو خود یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. تو مکنون کے معنی پوشیدہ کے ہے، یہاں پر جو ہے مکنون کے معنی پوشیدہ کے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب یہ کیونکہ اس آسمانی کتاب کی دوسری صفت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلی صفت کیا تھی؟ یہ قرآن جو ہے ایک باعزت معزز کتاب ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فی کتاب مکنون، ایک لوح محفوظ میں، یعنی اس کی جو دوسری صفت ہے. یہ آیت جو آیات ایک مستور اور پوشیدہ کتاب میں ہے، اس سے مراد لوح محفوظ ہے. واضح ہے کہ جو لوح محفوظ میں ہے ہر قسم
کی تبدیلی خطا اور شک و شبہ سے محفوظ ہے۔ دنیا میں انسان دوسری کتابوں کو تو تبدیل کر لیا، قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، قیامت تک نہیں تبدیل کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی محافظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ تو یہ کہاں پر ہے؟ اگر کوئی دعویٰ کر دے کہ یہ قرآن تبدیل ہو گئی ہیں، تو اصل تو یہ لوح محفوظ میں ہے، جو بہت سارے سالوں میں آہستہ آہستہ وہ دنیا میں آئی ہے۔ آگے ہے لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو، یمسہ لا یمسہ الا مطہرون، مطہرین یعنی پاکیزہ لوگ، جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ میم سین سین، اس کا معنی ہے چھونے کے، اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، میں جہاں جہاں آئے گا آپ کو بتاتی چلوں گے۔ مس کے معنی ایذا اور تکلیف کے بھی آتے ہیں، جیسے ایوب علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ مجھے شیطان نے ایذا پہنچائی ہے، تو وہاں پر بھی مس لفظ آیا تھا، لیکن یہاں پر جو لفظ ہے وہ چھونے کے معنی میں، لا یمسہ کہ نہیں چھوتے اس کو مگر مطہرین یعنی پاکیزہ لوگ۔ اب یہ پاکیزگی سے ایک چھوٹا سا یہاں پر آپ کو نقطہ میں بتا دیتی ہوں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ دونوں آیتوں کا ہم ایک ساتھ کرتے ہیں ترجمہ انشاءاللہ، مطلب تفسیر اس کی۔ تنزیل نازل کردہ ہے، تنزیل نازل کردہ ہے، من طرف سے، ربی رب، عالمین عالمین کی، یعنی یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، یا پھر ہم اردو میں کہیں تو رب العالمین کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بن آ گیا ہے، اس کی وجہ سے رب العالمین بن گیا، ورنہ رب العالمین آتا ہے ہمیشہ ہر جگہ پر۔ تو یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، کس کے اوپر آئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ ابھی تیسری صفت ہو گئی کہ اس کتاب کو پاکیزہ لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا، قرآن کو نہیں چھوتے مگر وہی لوگ جو پاک ہو، بے وضو نہ ہو، اور قرآن یعنی کلام اللہ تو اصل میں کیا ہے آپ بتائیں؟ قرآن کو چھونا، اس کو حقیقتاً کوئی چھو ہی نہیں سکتا نا، چھونے کی چیز ہی نہیں ہے یہ، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، کسی کے کلام کو آپ چھو سکتے ہیں کیا؟ نہیں نا، یہ تو عقلی چیز ہے، معنوی چیز ہے، جس کو آپ چھو نہیں سکتے۔ لیکن جو چھونا مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ لکھی ہوئی کتاب جو ہمارے پاس ہے، حقیقت میں جو کلام کہتے ہیں، آپ کی بات کو کوئی چھو سکتا ہے کیا؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو تو نہیں چھو سکتا۔ لیکن یہاں پر جو مراد ہے لا یمسہ سے مراد وہ کتاب ہے جس کے اندر الفاظ لکھے ہوئے ہیں، قرآن پاک کے کلام لکھا ہوا، وہ مراد ہے۔ اچھا، اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں، نکات ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو کافی ڈیٹیل میں کریں گے جب ہم فقہی احکامات کریں گے، لیکن چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ لوگوں کو یہاں بتا رہی ہوں۔ حائضہ عورت، جو نفاس والی عورت ہوتی ہیں، جو جنوبی عورت ہوتی ہیں، یہ لوگ قرآن کو، ان کو چھونے سے ممانعت ہے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ جو لا یمسہ کہا جا رہا ہے یہ تو اس کی تفسیر بھی ہے ڈیفینیٹلی، اس سے کون لوگ مراد ہے؟ ہر پاک انسان ہر اعتبار سے پاک ہو، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اسی وجہ سے حائضہ، نفسہ اور جنوبی جو ہوتے ہیں، ان کے لیے غسل واجب ہوتا ہے، بغیر غسل کے یہ لوگ پاک نہیں ہو سکتے۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ہم لوگ انشاءاللہ ایک پاکی کے اوپر ہم ایک سیشن کریں گے ضرور، غسل کب واجب ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جیسے تھوڑا سا ایج ہونے کے بعد میں کبھی کبھی یورین ڈراپس پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے آپ کپڑے بدل لیں، وہ جگہ کو دھو لیں، نہانا ضروری نہیں ہوتا، کمر سے دھو لیں، اگر بہت زیادہ جگہ پر آپ کو ڈاؤٹ فل ہو گیا، آپ کے پیروں پہ کہیں کہیں بہت ساری جگہوں پر لگ گئے، اگر آپ شور ہے کہ کہاں پر پیشاب لگا ہے، اتنی جگہ کو اگر آپ دھو لیں گے تو بس کافی ہے، نہانا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ یورین اگر کسی کا پاس ہو جائے، اگر کسی کا خون نکل جائے تو وہ جگہ صاف کر دیں، بہہ کر خون کہیں چلا گیا تو جہاں جہاں پر بھی خون گیا اس کو صاف کر دیں، تھوڑا سا پانی بہا دیں، ناپاکی ہوتا ہے، خون بھی ناپاک ہوتا ہے، پیشاب۔ کسی کے گھر میں بکریاں ہیں، بکری پل رہی ہیں، بہت سارے لوگ اس کی لاپرواہی کرتے ہیں، عید کے ٹائم پہ بکریاں ہوتی ہیں گھر میں، پیشاب کر رہی ہوتی ہیں، وہاں پر جا کے آ جاتے ہیں، اگر آپ کے شلوار کو یا کہیں بھی پیشاب بکری کا بھی لگ جاتا ہے تو پھر وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ بکری کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے، کپڑوں کو لگ جائے تو پھر وہ کپڑا بدلنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی جو دودھ پلانے والے مائیں ہوتی ہیں، ان لوگوں کو بھی ایک اہم چیز ہے کہ دودھ پلاتے ہوئے بچے کو ڈکار دلاتے ہیں شولڈر پہ ڈال کے، بچہ الٹی کر دیتا ہے، وہ الٹی نہیں ہوتی ہے، دہی کی شکل میں نکالتا ہے یا دودھ کی شکل میں نکالتا ہے، جیسے بھی نکالتا ہے، دہی اگر نکال دیا تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹاول ہوتا ہے اس کو نکال کے رکھ دیتے ہیں، کپڑے بھیگ گیا، بدن بھی بھیگ گیا، سارا کچھ بھیگ گیا، آپ کہتے ہو کہ یہ پیشاب توڑ رہی ہے۔ بچے کی الٹی ناپاک ہوتی ہے، دودھ پیتے بچے کی بھی جو الٹی ہوتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے۔ آپ نے کپڑے بدلنا ہے، جہاں پر بدن کو لگا ہے، ہاتھ پہ، پیر پہ، جہاں کہیں بھی، اس حصے کو صاف کرنا ہے، وہ کپڑے میں نماز ہوتی ہے نہ بدن میں نماز ہوتی ہے، تو ناپاک ہو گئے۔ تو وضو کے لیے اور غسل کے لیے دونوں میں فرق ہے۔ یہاں پر حائضہ، نفسہ اور جنوبی، جنابت کا غسل سب کو پتا ہے، تو اسی وجہ سے میں اس کو کھول کے نہیں بتا رہی ہوں۔ تو
نفاس والی عورت، حائضہ عورت اور جنابت والی عورتیں، مرد بھی ہو تو جنابت والے مرد اگر ہو تو ان کو قرآن کو چھونے سے ممانعت ہے۔ اچھا، جزدان کے ساتھ چھو سکتے ہیں، اس میں فقہا کا قول ہے، اس میں اختلاف بھی ہے امام مالک کے نزدیک یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک الگ اختلافات ہے، لیکن جو احناف ہے ان کے نزدیک یہ ہے کہ جزدان کے ساتھ، اگر جزدان آپ کو پتہ ہے قرآن کے اوپر کور لگاتے ہیں، اسی لیے پہلے زمانے میں، آج کل تو لوگ نہیں لگا رہے لیکن لگانا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو ہٹانا ہوتا ہے فلاں جگہ سے، تو آپ ابھی ہوتا یہ ہے کہ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں، آپ ساری کتابوں میں قرآن بھی رکھی ہوئی ہے، آپ نے کوئی دوسری کتاب اٹھا لی، غلطی سے قرآن کو ہاتھ لگ گیا تو پھر جزدان لگا ہوتا تو پہچان ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ قرآن ہے، تو پھر اس وجہ سے جزدان میں رکھنا چاہیے، بہتر ہوتا ہے ہاتھ لگانے کے لیے۔ اچھا، بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے لیکن بے وضو تلاوت کر سکتے ہیں اگر کسی کو یاد ہو تو، ٹھیک ہے، اگر حفظ کا ہے کسی کو صورتیں تو پھر آپ بے وضو اس کی، یا پھر آپ ہاتھ کتاب آپ نے کھول کے رکھی ہوئی ہے کچن میں، مثال کے طور پہ آپ کو وضو ٹوٹ گیا تو آپ اس کے اوپر پلاسٹک رکھ دیں، نظر پڑتی رہ سکتی ہیں آپ کی، اس کے اوپر آپ یاد کر سکتے ہیں، یاد کرنے والی اب آپ نے اگر کہیں لکھ کے لگا لیا ہے تو اس کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، بے وضو تلاوت کر سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اچھا، دامن سے یا آستین کی مدد سے بھی نہیں چھو سکتے، کیونکہ بدن کے جڑے ہوئے کپڑے سے حائضہ، نفسا اور جنوبی عورت یا مرد مصحف نہیں چھو سکتے۔ آپ کے بدن کو کوئی کپڑا لگا ہوا ہے، دوپٹہ آپ اوڑے ہوئے ہیں، اسی دوپٹے سے نہیں پکڑ سکتے، کوئی اور دوپٹہ لے کے پکڑ کے آپ رکھ سکتے ہو، گلوز آپ پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں، اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں، اس میں اختلافات ہے، آئمہ کا اختلاف ہے، کسی کے نزدیک چھو سکتے ہیں، کسی کے نزدیک نہیں چھو سکتے، کسی کے نزدیک پڑھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے نزدیک تو منع کیا جاتا ہے۔ بغیر وضو کے تلاوت جو جتنی تلاوت آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ سوائے جنابت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن سے کوئی چیز منع نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ اگر بے وضو ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام صاحب قرآن سے کہا جائے گا، اب دیکھیں قرآن پاک کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں، لیکن سب سے پیاری فضیلت آپ کو پتہ ہے کہ صاحب جو قرآن ہوتا ہے نا، اس سے کہا جائے گا، یعنی صاحب قرآن یعنی جو یاد کیا ہوا ہے بندہ قرآن کو، اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھ اور چڑھتا چلا جا، اور ترتیل کے ساتھ پر جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا، یعنی آہستہ آہستہ آرام آرام سے آپ پڑھیں اور اپنے درجوں کو چڑھتے چلے جائیں، تیرا درجہ اس آخری آیت کے پاس ہوگا جو تو پڑھے گا، ٹھیک ہے، تو آپ نے کتنی آیتیں یاد کی ہیں، آپ جتنے درجے چڑھنا چاہ رہے ہیں جنت میں، آپ یہ سوچ لیں آپ کو اتنی آیتیں یاد کر لیں دنیا میں رہ کے، تو یہ قرآن عالمین کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، تنزیل من رب العالمین۔ اب آپ کو بہت سارے ڈاؤٹس آ گئے ہوں گے جو میں نے پاکی کے بارے میں کہا ہے، تو اگر کسی کو کوئی پوچھنا کرنا ہو تو آپ واٹس ایپ میسج میں کر لے سکتے ہیں، یا مجھے پرسنل میسج کر لیجیے گا، یا پھر ہم انشاءاللہ اس کا ایک سیشن رکھ لیتے ہیں، وضو کے فرائض، سنت، واجبات اور مستحبات، غسل کے فرائض، سنت، واجبات، مستحبات، اور کوئی زیادہ تر پاکی امپورٹنٹ ہوتی ہے، وضو اور غسل بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کن چیزوں کے وقت میں وضو کی ضرورت پڑتی ہے اور کب غسل کی ضرورت پڑتی ہے۔ میم سین کا تو ہم نے کر لیا تھا کہ المسو یمسہ سے اس کے معنی ہے چھونے کے، طہارا مطہرین جو کہا گیا ہے نا، مطہرون بھی کہہ لیں، مطہرین بھی کہہ لیں، الگ الگ جگہوں پر صرف اس کے پہلے حرف اس کی کوئی اس کے عامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے زبر یا پیش ہو جاتا ہے اس کے اوپر سے، وہ لوگ مراد ہیں جو گناہوں کو ترک کر کے اصلاح نفس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ طہارت دو قسم کی ہے، جسمانی طہارت اور طہارت قلبی۔ جسمانی طہارت کو تو میں نے آپ کو بتا دیا، غسل اور وضو۔ اب طہارت قلبی کیسے حاصل کریں گے آپ؟ گناہوں کو ترک کرنا پڑے گا، تزکیہ نفس کے پیچھے محنت کرنا پڑے گا، جیسے کہ انسان کے جسم کے اوپر ناپاکی لگ جاتی ہے ویسے اس کے قلب بھی ناپاک ہو جاتا ہے، کوئی گناہوں میں وہ اپنے آپ کو مبتلا کر لیتا ہے، چاہے کوئی سا بھی گناہ ہو، ظاہری گناہ ہو یا معنوی گناہ ہو، کسی بھی گناہ میں وہ اپنے آپ کو ملوث کر کے رکھا ہوتا ہے، چاہے گناہ صغیرہ بہت اصرار کے ساتھ میں بار بار کیا جاتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، تو یہ چیزیں انسان کے قلب کو گندا کرتی رہتی ہیں۔ تو طہارت جسمانی تو سب حاصل کر لیتے ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے کہ میرے جسم پہ ناپاکی لگے ہیں، پیشاب لگائیں، پخانہ لگائیں، خون لگائیں، پیپ لگائیں، یا پھر گندگی لگی ہے، کوئی بھی چیز آپ اس کو تو پاک کر لیتے، لیکن ہم اپنے قلب کا حال نہیں دیکھتے، اس کی کیفیت نہیں دیکھتے، تو ہمارا قلب بھی پاکی کا منتظر ہوتا ہے کہ میرے دل کو بھی پاک کرو، تو میں اپنے دل کو کیسے پاک کروں، یہ ہم جیسے قرآن پاک آپ یہاں پر بیٹھ کے سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اپنے گھروں میں بھی، تو اس کے ذریعے سے ہمارا قلب پاک ہو رہا ہوتا ہے، منور اور منزہ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ قلب کی پاکی کا سب سے بہترین انداز قرآن پاک ہے۔ تو قرآن پاک میں جہاں کہیں طہارت کے لفظ استعمال ہوئے ہیں نا، وہاں بالعموم دونوں قسم کی طہارت مراد ہے، عام طور پہ، خاص طور پہ جہاں پر جسمانی طہارت مراد ہوتی ہے
وہاں پر بیان کر دیا جاتا ہے. لیکن عموماً جو ہے دونوں طرح کی پاکی مراد ہوتی ہے. نزل جو ہوتا ہے نون زا لام، تنزیل، ٹھیک ہے، یہ تنزیل کا روٹ ورڈ ہے نون زا لام، ٹھیک ہے. بلند جگہ سے نیچے اترنا یا پھر نیچے اتارنے کے بھی معنی آ جاتے ہیں. تنزیل کے معنی ایک چیز کو ایک کے بعد دوسرے، یعنی ایک کے بعد دوسرا ایسے متفرق طور پر نازل کرنے کو کہتے ہیں، نازل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تنزیل، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نازل اور ایک تنزیل. نزول یا تنزیل یا انزال کہہ لیں آپ، انزال اور تنزیل دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اصل میں نزول جو ہوتا ہے نا، یہ انزال جو ہم کہہ لیتے ہیں عام لفظ ہے، جو ایک ہی وقت میں مکمل طور پر نازل کرنے کے معنی میں آتے ہیں. جیسے کہ کوئی اللہ کا عذاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا عذاب جب نازل ہوتا ہے تو فرشتے آہستہ 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 نہیں لے کے آتے ہیں، عذاب ایک ہی اکٹھا لاتے ہیں، پوری قوم کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن تنزیل جو ہوتا ہے بتدریج، سلولی اینڈ سلولی نازل ہوتا رہتا ہے. تو جیسے 23 سال میں قرآن پاک نازل ہوتے رہا تھا، اس کو تنزیل کہا جاتا ہے. تو یہ ایک دم پورے قرآن پاک لوح محفوظ سے نبی علیہ السلام کے سینے مبارک میں نہیں آئی. تنزیل یعنی آہستہ آہستہ آئی تھی. نازل کردہ ہے بے شک، لیکن آہستہ آہستہ بتدریج آئی تھی. ایک چیز جو میں آپ کو آج بتانا چاہ رہی تھی، جو اس کی بالکل ہلکی سے اس کی بتا رہی ہوں، انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں جائیں گے جب ہم سورہ فاتحہ کو کریں گے. میں رب العالمین طرف سے، رب العالمین یا رب العالمین، یہاں پر رب العالمین ہے. تو اصل میں آپ کو یاد ہے علم ہم نے پیچھے کی آیت میں کیا تھا؟ عین لام میم. پیچھے کی آیت میں ہم نے کیا ہے علم، دیکھیں لو تعلمون، عین لام میم، اس کا بھی مادہ حروف مادہ وہی ہے. اب یہاں پر بھی وہی حروف مادہ آ رہا ہے، لیکن معنی کیسے بدلتا ہے؟ دیکھیں رب العالمین، عالمین کی یہاں پر علم مراد نہیں ہے، عالمین مراد ہے، عالم مراد ہے، سارے عالمین مراد ہے. تو کریشن، جیسے یہاں پر آپ انگلش میں بھی دیکھ لیں، اٹ از ریویلیشن فرام دی لارڈ آف دی کریشنز، یہ کریشنز کے معنی آ رہے ہیں، وہ نالج کے معنی میں آ رہا تھا. دونوں میں فرق ہو گیا نا، روٹ ورڈ وہی ہے. لیکن اب یہاں پر دیکھیں علم اصل میں علم کسے کہتے ہیں ہم لوگ؟ ایسی کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کرنا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا علم. غور سے سنیے گا، العالم آپ لوگ کو سب کو پتا ہے عالم کسے کہتے ہیں. انڈیا حیدرآباد میں رہنے والوں کو تو سب کو پتا ہے عالم کہتے ہیں، عالم نکالا جاتا ہے، اور جھنڈے کو کہتے ہیں ایسا نشان جس سے کوئی شے پہچانی جا سکے. فلیگ ہوتا ہے نا جو انڈیا کا فلیگ ہے، اس کو بھی عالم ہی کہتے ہیں عربی میں. تو علم الطریق کسے کہتے ہیں؟ اس نشان کو کہتے ہیں جو راستے کی پہچان کے لیے اس میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. کہیں آپ دیکھتے ہوں گے نا، یہاں پر ایک جھنڈے لگا دیتے ہیں، یہ روٹین ہے. اگر کسی کہیں سے وہاں مڑنا ہے، وہاں مڑنا ہے، وہاں مڑنا ہے، تو آپ نے وہاں پر جھنڈے لگا دیتے اور آرو مارکس بھی لگا دیتے ہیں، یہاں سے یہاں جانا ہے. انڈیا کے فلیگز لگے ہوتے ہیں، جو لوگ حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ انڈیا کا کیمپ کہاں پر ہے، وہ جھنڈے دیکھ کے جاتے ہیں وہاں پر. تو اس کو بھی کہتے ہیں علم الطریق کہتے ہیں، راستے کو نشاندہی کروانے کے لیے، راستے کو پہچاننے کے لیے اس میں کھڑا کر دیا جاتا ہے جھنڈا. اب عالم جو ہوتا ہے، العالم عین الف لام میم، ہر وہ چیز جس کے ذریعے کسی شے کا علم حاصل کیا جائے. ہر وہ چیز، جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ کو عطر ہے، عطر کے بارے میں آپ کو جاننا ہے، تو آپ نے پھول وہاں پر دیکھا، تو آپ کو پھول کے ذریعے سے اس کے اندر سے نچوڑ کے پانی نکالا گیا، اس سے عطر بنا. یہ ایک شے سے دوسرے شے کا علم حاصل ہو رہا ہے. ہر وہ چیز جس کے ذریعے کسی شے کا علم حاصل کیا جائے. اور کائنات کے ذریعے بھی، بہت اہم نقطہ ہے، غور سے سنیے گا، کائنات کے ذریعے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم حاصل ہوتا ہے. اس لیے جملہ کائنات کو العالم کہا گیا ہے. عالم جو کہا جاتا ہے کائنات کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم حاصل ہوتا ہے کائنات کے ذریعے سے. ہم معرفت حاصل کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ کائنات کے ذریعے سے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دلیلیں دی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جھاڑ، پہاڑ، پانی، آگ، درخت، انسان کا پیدا ہونا، یہ ساری چیزوں کی مثالیں کیوں دی ہیں؟ اسی وجہ سے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کبریائی کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے یہ اگزامپلس دی ہیں. تو اسی وجہ سے العالم جو ہوتا ہے کائنات ہوتی ہیں، یا پھر کائنات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے. اس لیے جملہ کائنات جو ہے، پوری کی پوری جتنی ہم کائنات دیکھ رہے ہیں، اس کو عالم کہا جاتا ہے. اب یہ وجہ ہے کہ قرآن پاک نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی معرفت کے سلسلے میں کائنات پر غور کرنے کا حکم دیا ہے، جو بار بار قرآن پاک میں آیتوں کے ذریعے سے آپ کو بتایا جاتا ہے. جنت کی خلقت، دوزخ کے بارے میں ساری چیزیں، جنت دوزخ تو ہم نہیں دیکھے، جو دیکھ رہے ہیں اس کا یقین کر لیں گے تو وہ چیزوں کا بھی یقین آ جائے گا جو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. تو
اس کی جمع کیا ہے؟ عالمون. یہاں پر عالمین استعمال ہوا ہے کیونکہ من کی وجہ سے. من عامل ہوتا ہے جس کو کسرہ دے دیتا ہے. سمجھ آئے؟ عالمون یا عالمین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں اس لیے بنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عالمون ہے کہ کائنات کی ہر نوع اپنی جگہ ایک مستقل عالم ہے. سبحان اللہ. میں جب یہ پڑھ رہی تھی نا، بلکہ میں نے اپنی طالب علم میں بہت بار پڑھا ہے اس کو، لیکن ایسے لگا کہ آج میرے اوپر یہ بات کھلی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم کیسے پہچانے. ہر کسی کے ذہن میں سوال ہوتا ہے معرفت کیسے حاصل کریں، معرفت کیسے حاصل کریں. بیٹھ کے کہیں جا کے آپ کو جنگل میں بیٹھنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اطراف میں ہی ساری نشانیاں رکھ دی ہیں. ہر نوع جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کائنات میں، ہر نوع اپنی جگہ میں ایک مستقل عالم ہے، اس کی عالم کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے کہ عالم الانسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ہی اتنے بار بتایا اپنے اوپر غور کرو، اپنے اوپر غور کرو، اپنی خلقت کے اوپر غور کرو. تمہاری آنکھوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے کانوں کو نہیں دیکھتے، سماعت کی کیفیت کو نہیں دیکھتے، تمہاری جلد کو نہیں دیکھتے. یہ ہم سائنس نے تو، ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں انہوں نے تو سارے انسان کے عالم کو ہی کھول دیا. ہم کائنات میں جا کے چاند کا فلکیات کو تو نہیں دیکھ سکتے، اپنے آپ کو تو دیکھ سکتے ہیں نا. سارے سسٹمز دیکھیں جا کے آج. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے ریسپریٹری سسٹم کو یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں، ایکسکریٹری سسٹم دیکھیں، ہیومن جو ہمارا اسکیلیٹل سسٹم ہے، مسکولر سسٹم ہے، نروس سسٹم ہے، امیون سسٹم ہے ہمارا، ہم بیماریوں سے کیسے بچ رہے ہیں. ایک جراثیم اندر جاتا ہے جسم کے، اور ہمارے اندر پتہ ہے آپ لوگ کو سب کو کہ رجسٹری سیلز ہوتے ہیں. جیسے ہی ایک بیماری اندر جاتی ہے نا، کوئی وائرس اندر جاتا ہے تو وہ رجسٹر کر لیتے ہیں اور باڈی ہماری اس کے ساتھ میں لڑنا شروع کر دیتی ہے. ہمارے وائٹ بلڈ سیل WBC جو ہوتے ہیں، انفیکشنز کے ٹائم پہ WBC بڑھ جاتا ہے کاؤنٹ. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے انفیکشن. ہی کیسے پتہ چلا ان کو؟ کیونکہ ان کو پتہ چل گیا WBC اتنے زیادہ کیوں بڑھ گئے، تو کوئی بیماری ہے جس سے لڑ رہے ہیں. بہت زیادہ ہے تو مطلب بہت بڑی بیماری ہے. تو اب یہ اتنے زیادہ یہ لوگ فائٹ کرتے ہیں اور رجسٹر کر لیتے ہیں کہ ہمارے اتنے دیر تک لڑنے سے وہ بیماری پہ ہم عبور حاصل کر پائے. اگلی بار جب وہ جراثیم اندر جاتے ہیں تو یہ اپنی اندر کی جو امیون ڈیفنس سسٹم ہے نا، اس کو پہلے سے اسٹرانگ کر کے رکھے ہوئے، وہ رجسٹر کر لیے اس کو جراثیم کو. جیسے ہی وہ جراثیم اندر جاتا ہے یہ پہلے ہی اٹیک میں اس کو ختم کر دیتے ہیں. یہ ہمارا امیون سسٹم ہے. یہ تو بہت ڈیٹیل ہے، میں تو آپ کو ایک لائن میں بتا رہی ہوں. تو آپ سوچیں سبحان اللہ، انسان خود اپنے اندر ایک عالم ہے. ایسے ہی عالم النار ہے، ایسے ہی عالم الشجر ہے، نباتات کا عالم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک عالم ہے پورے کا پورا نباتات کا. جو ہارٹی کلچر، جو پلانٹیشنز جو ہوتے ہیں، ہم نے اس کو پڑھا ہے نا آلریڈی کہ میں نے چھوٹے سے ایک ڈیفینیشن آپ کو بتایا، فوٹو سنتھسس. جو باٹنی پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، آپ ان سے کبھی بیٹھے نا تو گفتگو کریں اور پوچھیں باٹنی میں تم پڑھتے کیا ہو. سارے جہان کے وہ جھاڑ درخت، ان کے پتے، ان کے پتہ نہیں کیا 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 پڑھ لیتے ہیں. وہ تو اس کا وہ بھی کرتے ہیں، مائکروسکوپ میں جا کے دیکھتے ہیں کس کس لیول پہ. جو مائکروسکوپ کو کیا کہتے ہیں اردو میں، آپ کو تو سب کو مائکروسکوپ پتہ ہے. تو مائکروسکوپ میں جا کے وہ باریکی سے دیکھتے ہیں. اچھا، جو زوالوجی پڑھ رہے ہیں وہ جانوروں کے پورے حیوانات جو ہوتے ہیں، وہ حیوانات کی پوری عالم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ. سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ رب العالمین، سارے کریشنز کے، سارے جہانوں کے، سارے عالموں کے رب ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے جو کہ سب کے رب ہے. سبحان اللہ. اب یہ آپ بتائیں، یہ ہمیں معرفت کیسے حاصل ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے بڑے؟ اللہ کی معرفت سے ہی تو پتہ چلے گا. اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ سارے عالموں کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ اس کے ذریعے سے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے سے ہم ایک ایک عالم کو جان سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. آگے کی آیت ہے آیت نمبر 18، افبہذا الحدیث انتم مدہنون. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے افبہذا، کیا بھلا، الحدیث، اس بات کے بارے میں، انتم، تم، مدہنون، معمولی سمجھنے والے ہو، انکار کرنے والے ہو. یعنی یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ وہی جو نجومی ہے جو کہتے تھے کہ سب کے لیے کہا جا رہا ہے ڈیفینیٹلی، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بارش وہ ستارے کے نکلنے سے بارش ہوئی ہے، تو ان کے لیے دلیلیں دی جا رہی ہیں یہ ساری. سبحان اللہ. کہ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے احتیاطی برتتے ہو؟ جو تمہارے ہاتھ میں کلام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے پچھلی آیت میں، لا یمسہ کے بھی بتا دیا ہے، اس سے پہلے فی کتاب مکنون بھی بتا دیا ہے، پھر انہ لقرآن کریم، یہ جو قسم ستاروں کی کھائی ہے، بہت بڑی قسم کھائی ہے، اس کے بعد میں بتا دی کہ جو یہ قرآن ہے، یہ تو یہ قرآن بڑے
یہ مرتبے والی جو کتاب ہے یہ ایک لوح محفوظ میں رکھی ہوئی ہے، اس کو فرشتے یعنی پاک لوگ، فرشتے سے مراد صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، جو اللہ سبحانہ رب العالمین نے اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ تم اس کو کیا سمجھتے ہو؟ جو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر جب بھی حمزہ استفہامیہ آتا ہے سمجھ لیں تنبیہ کے لیے آیا ہے۔ یہ جو حمزہ آیا ہے نا استفہام کا، حمزہ استفہامیہ کہتے ہیں، سوالیہ حمزہ۔ الف آتا ہے نا، الف کے اوپر جب حرکت آ جاتی ہے تو ہم اسے حمزہ کہتے ہیں۔ تو یہ جب حمزہ آ جاتا ہے، حمزہ استفہامیہ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ تم غور و فکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو اور اپنے آپ سے سوال کرو۔ تو بھلا کیا تم اس کلام سے بے پرواہی کرنے والے ہو؟ اس قرآن کو ان اوصاف کے ساتھ جو بتائے گئے ہیں کمزور اور چھوٹا شمار کرتے ہو؟ یعنی آسانوں کی اس کی تکذیب کرتے ہو کہ اتنی معمولی چیز ہے جو تمہارے ہاتھ میں جس سے تم انکار کر رہے ہو، جبکہ اس سے صدق اور حقانیت کی نشانیاں اچھی طرح واضح ہوتی ہیں۔ ہمارے سامنے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نشانیاں کھول کھول کر بیان کر رہے، 1400 سال پہلے بھی وہ نشانیاں صادق آتی تھی ان لوگوں کی سمجھ کے حساب سے، اور بتدریج و آہستہ آہستہ آج تک بھی، اور پتہ نہیں جتنا آگے چلے جائیں وہ ساری نشانیاں ثابت ہوتی چلی جائے گی۔ یہ جو حادل حدیث ہے نا، حدیث سا دیکھیں یہاں پر سا ہے، سا کا مطلب ہے بات، حدیث جو آتا ہے اس کا مطلب ہے بات۔ تو یہ بات یعنی کہ یہ بات سے کیا مراد ہے؟ یہ قرآن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ حاضر حدیث سے مراد قرآن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اور مدہنون جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے دال ہا نون، دال دو چشمی ہا اور نون۔ مدہنون جو ہے دہن کے مادے سے ہے۔ ادہان کا لغوی معنی ہے نرم کرنے کے لیے تیل کا استعمال۔ کوئی چیز کو اگر نرم کرنا چاہتے ہیں تو تیل کا استعمال کرتے ہیں۔ مجازن اخلاق اور معاملات کو بھی بظاہر نرم کرنا۔ پھر اس لفظ کا استعمال کیسے ہونے لگا؟ نفاق کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اب منافق تو ہم نے پڑھا ہے، آپ لوگوں کو بھی پتا ہے، جو دل میں ان کے کفر ہوتا تھا، زبان پہ اسلام زبان سے مان لیتے تھے وہ لوگ۔ تو اب کیا ہونے لگا؟ یہ لفظ نفاق کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا، اور اس جگہ یہی معنی مراد ہے۔ ادہان یعنی کہ جو بات دل میں ہے اس کے خلاف ظاہر کرنا۔ پھر تکذیب کرنے والا اور جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے مدہن کہا جانے لگا، کیونکہ ان کی ملائم زبان ہوتی ہے۔ جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے نا، وہ جھوٹ کیسے بولتا ہے؟ اچھا بڑے تیزی سے بولے گا تو آپ یعنی جھوٹ کا، سچ کے اوپر جھوٹ کا لبادہ اوڑھ دیتا ہے، وہ دل سے بدماش ہوتا ہے، زبان سے ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے۔ وہ تکذیب کرنے والا ہوتا ہے، لیکن آپ کے سامنے وہ ظاہر نہیں کرتا کہ وہ اس کی انکار کر رہا ہے، وہ اقرار کے شکل میں انکار کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں تو انکار ہوتا ہے، زبان پہ اقرار ہوتا ہے۔ یہ ساری جو کھیل کرنا ہوتا ہے اس کے لیے تو زبان کی نرمی بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر بدہینون کہا گیا ہے کہ اس کو معمولی سمجھتے ہو، اس کا انکار کرنے والے ہو، یعنی کہ تم جو یہ لوگ ظاہر کرتے تھے ایسے نرمی کے ساتھ میں انکار کرتے تھے کہ ان کا انکار ہی کسی کو، مطلب اسی لیے تو منافق کہا گیا نا کہ ان کا نفاق چھپا ہوتا تھا دل میں۔ آیت نمبر 82 ٹائم ہو گیا ہمارا، چلیں ہم اس کو یہاں ایک آیت کر کے روک دیتے ہیں، کیونکہ کل بھی آپ لوگوں نے بہت ساتھ دیا تھا، آج بھی اگر میں کروں تو ظلم ہو جائے گا۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ وَتَجْعَلُونَ آیت نمبر 82، اور تم بناتے ہو رزقکم اپنا حصہ، انکم بے شک تم، تکذبون تم جھٹلاتے ہو۔ اب پڑھنے سے آیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تجعلون رزقکم کہاں سے آ گیا؟ رزقکم کیوں آیا یہاں پر؟ ہمارا تو کوئی رزق سے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کھانا جو ہم سمجھتے ہیں عمر یا صحت۔ تو یہ آیت، اس کی تشریح بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی کچھ آیتیں ہوتی ہیں ترجمہ پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی، تو یہ آیت اسی میں سے۔ اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو۔ اس کی ایک تشریح میں کر دیتی ہوں، پھر ہم اس کو کلاس کا اینڈ کر دیتے ہیں آج۔ تجعلون رزقکم انکم تکذبون، تم بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو، خصوصاً قرآن جیسی عظیم نعمت کو، اس کا نعمت کا شکر ادا کرو، اس کی تکذیب کرتے ہو۔ یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو، جو قرآن ہے، خاص طور سے تمام نعمتوں میں سب سے اہم نعمت، جو سب سے خاص نعمت جو ہمارے پاس ہے، اسی لیے تو میں آپ لوگ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ بہت ہی بڑے اعلیٰ درجے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، صحت دی ہے، اولاد دی ہے، خوبصورتی دیا ہے۔
اتنی نعمتیں، کس کس کے پاس کتنی 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 نعمتیں ہوں گی، کسی کے پاس سونا چاندی، گھر سجا ہوا ہے، سارا کچھ ہے، معزز ہے، جہاں سے گزرتا ہے لوگ سلام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، آپ کے سامنے بھی، آپ کے پیچھے بھی کوئی تعریف کر رہا ہے، کسی کے دل میں آپ کی طرف سے رائی کے دانے کے برابر بھی برائی نہیں ہے، ہمیشہ ہر بندہ آپ کو ہر مجلس میں تعریف سے یاد کرتے ہیں، یہ نعمت ہی ہے نا۔ تمام نعمتیں ایک طرف رکھ دیں اور قرآن پاک کی نعمت ایک طرف رکھ دیں، تو قرآن پاک والی نعمت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کسی کے پاس یہ ساری نعمتیں ہیں اور کسی بندے کو کچھ بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ مخلص ہے، چپ چاپ ہے، غریب ہے، نہ مال ہے نہ کچھ ہے، نہ اس کی کوئی تعظیم کرتا ہے، نہ کہیں جاؤ تو اس کو نظر بھر کے کوئی دیکھتا ہے، کوئی مجلس میں جاؤ تو کوئی تعظیم سے اس کو بٹھاتا نہیں ہے، فرسٹ ٹیبل پہ بٹھا کے کھانا نہیں کھلاتا ہے، آپ جب بولتا ہے تو اس کی بات کوئی سنتا بھی نہیں ہے۔ آپ کو ایک تھرڈ ڈگری سٹیزن ہوتا ہے نا، تھرڈ گریڈ سٹیزن، ویسے کوئی کام والے ہوں گے تو آپ اس کو اس درجہ نہیں دیں گے نا، لیکن اگر اس کے سینے میں اس کے اوپر اللہ کی خصوصی نظر ہے، قرآن سے اس کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہے، تو پھر وہ بندہ اس کو پاس سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ یہی تو دعوے کرتے تھے نا کہ آپ کے پاس جو بیٹھنے والے ہیں وہ تو غریب لوگ ہیں، غلام ہیں، ہم تو سردار لوگ ہیں کہ ہم آ کے ان کے ساتھ بیٹھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم بھی نماز پڑھیں، وہ بھی ہمارے ساتھ غلام نماز پڑھیں گے، ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھے، ہم آئیں گے آپ کی ایمان کو مان لیں گے، قبول کر لیں گے، یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، نماز میں یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، مجلس میں ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو ایسے نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی لیے فرمانا ہے کہ تم بجائے اس کے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، خصوصاً قرآن جیسی عظیم نعمت کا شکر ادا کرو، اس کی تکذیب کرتے ہو۔ رزقکم، وہ بندہ تباہ ہو گیا جس کا کتاب اللہ سے نصیب صرف تکذیب یعنی کلام اللہ کی بس تکذیب کرتا ہے، کوئی ہدایت حاصل نہیں کرتا، یہ رزقکم سے مراد۔ مفسرین نے ایک جگہ رزق کے معنی شکر بیان کیا ہے، ایک یہ ہے کہ قرآن ایک اس کا جو رزقکم جو فرمایا گیا کہ اپنا حصہ جو ترجمے میں کہا گیا ہے، تو وہ بندہ اپنا حصہ اس کے اندر سے صرف یہی رکھتا ہے کہ جھٹلانے والا حصہ اپنے حصے میں لیا ہوا ہے، تکذیب کر رہا ہے، ہر معاملے میں تکذیب کر رہا ہے۔ وہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ شکر ادا کرنا، بعض نے فرمایا ہے کہ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہاں رزق سے مراد بارش ہے، جب بارش ہوتی تھی تو عرب کہتے تھے کہ ہم پر ستاروں کی تاثیر سے بارش ہوئی، جو شان نزول ہی ہے اس آیت کا۔ اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے بارش ہونے کے وہ قائل نہ تھے، تو مطلب یہ ہوا کہ بارش ہونے کا شکر تم یہ ادا کرتے ہو کہ تم تکذیب کرنے لگتے ہو، قرآن کی تکذیب کر رہے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بار بارش ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج صبح کو کچھ لوگ شکر گزار ہوئے اور کچھ کافر نعمت ہو گئے۔ بعض نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی، اچھا بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ جو بارش ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت ہے، رحمت ہے۔ اب آگے جو کہا گیا ہے، اور بعض نے کہا کہ نکشتر سچا ثابت ہوا۔ اب ان لوگوں میں جو موجود تھے وہاں پر، ان میں سے بھی جو یہ رزقکم جو فرمایا گیا ہے نا، اس کی تشریح میں فرمایا گیا کہ اتجعلون، اور تم بناتے ہو یہ بارش کو، رزق سے بارش ہے، میں نے آپ لوگوں کو تو اتنے ساری نعمتیں گنا دی ہیں جس کو آپ رزق میں شمار کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے نعمتوں کو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں خاص طور سے فرما رہے کہ تم جب بارش ہوتی ہے یا تمہیں نعمت ملی ہے، تو یہ بارش کو بجائے اس کے کہ تم شکر ادا کرو، تم لوگ اس کو نکشتر سے ہونے والی چیز کی طرف پلٹ دیتے ہو۔ تو یہ آیت فلا اقسم سے تکذبون، یہ جو یہاں آیت نمبر 82 ہے، یہاں تک میں نے شاید 83 کہا تھا نا، اللہ معاف کرے، تو 82 تک اس کا شان نزول یہ ہے۔ ابھی مختلف روایت میں واقعہ غزوہ تبوک کے وقت ہوا تھا، پھر دوسری جگہوں پر اس کے 2-3 مختلف اس کے وہ آئے ہیں۔ اچھا یہ والا ہم کل کر لیتے ہیں، فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہ والی جو آیت ہے یہ مرنے کا ایک پورے کا پورا پس منظر کھینچا جا رہا ہے کہ انسان جو کافر ہوتے تھے وہ لوگ انکار کرتے تھے نا، تو تکذیب آخر کب تک کرو گے؟ ساری نعمتوں کی تو تم تکذیب کر دو گے، لیکن جب تمہاری جان کنی کا وقت آئے گا، اس وقت تم کیسے کیا تکذیب کرو گے، کیا انکار کرو گے؟ تم تو اپنے آپ کو بڑے